السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوگے۔ دوستو، شہاب چھٹر کا سفر جو جاری ہے، جس کو آج 60 کے اوپر دن ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے ذہن میں کافی سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہر کسی کے ذہن میں آتی ہوگی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شہاب بھائی پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو تمام ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار ان کا دن میں کتنا خرچ ہوتا ہوگا۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ شہاب بھائی پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خرچ آتا ہی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پلین سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ خرچ آتا ہوگا۔ اگر ہم پانی کے جہاز سے جاتے ہیں تو بھی خرچ آتا ہے، یعنی کہ بنا خرچے کی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو اپنی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آخر کار شہاب بھائی کا کتنا خرچ آتا ہوگا، چونکہ انہیں پیدل چلنا ہے، رکنا بھی ہے، کھانا کھانا بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ پولیس فورس بھی ہے۔ تو آج کے عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں خرچ کے بارے میں۔ دوستو، 2-4 منٹ رک کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے اور بہت کام آنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی نے جو یہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جانے کا جو سفر طے کیا ہے، یہ یوں ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کی پرمیشن لینے کے لیے ان کو پورا 1 سال لگ گیا۔ یعنی کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان سے پرمیشن، ایران سے پرمیشن اور کویت سے پرمیشن، یعنی کہ جن جن شہروں سے گزر کے جانا ہے ان شہروں سے سب سے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے، کیونکہ بنا پرمیشن کے کسی بھی ملک میں انٹری کر نہیں سکتے، اور نہ ہی کوئی ہمارے ملک میں بنا پرمیشن کے کوئی انٹری کر سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ خود اندازہ لگائے کہ جو اتنی پرمیشن لی گئی ہے تو کتنا زیادہ خرچ آیا ہوگا۔ وہی اگر دوسری جانب بات کی جائے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہاب بھائی نے 10 مہینے چلنے کی ٹریننگ لی تھی، یعنی کہ ہر شخص ایک دم سے اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتا۔ ہم یہاں پر اگر سفر طے کریں گے تو 2-4 کلومیٹر ہی چل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی اور ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آخر کار اتنا لمبا سفر طے کرنا اور پھر اس کے بعد پھر خرچہ۔ یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنا خرچہ اسی حساب سے لے کر نکلتا ہے، کیونکہ تقریباً 40 دن تک تو کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شہاب کون ہے اور کون سفر حج کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی کہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 5 دنوں سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جس کا نام شہاب ہے اور وہ کیرلا سے مکہ اور مدینہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ 40-50 دن کا کیا خرچ ہوا ہوگا۔ اگر نارمل کھانے کا آج کے ڈیٹ میں خرچہ دیکھا جائے تو 1500 سے کم نہیں ہوتا۔ وہی دوسری طرف اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کو روم بھی لینا ہوتا ہے، آپ کے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں، یعنی تمام ہی طرح کے آپ کے خرچے آتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر بات کی جائے تو شہاب بھائی کے لیے تمام ہی لوگ آگے بڑھ کر کھڑے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی شہاب بھائی کا سواگت کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، پولیس پرشاسن جو شہاب بھائی کے ساتھ چل رہا ہے وہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ضلع بائی ضلع، اسٹیٹ بائی اسٹیٹ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب پرمیشن لی جاتی ہے تو پرمیشن میں سیکیورٹی بھی ملتی ہے، اس کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے۔ تو وہاں پر شہاب بھائی نے سیکیورٹی الاؤ کی تھی، اس لیے ان کو سیکیورٹی ملی ہے، یعنی کہ یہاں سے ان کو مکہ مدینہ تک سیکیورٹی ملے گی۔ کافی سارے راستے ایسے بھی ہیں جو کہ سنسان علاقوں سے، وادیوں سے ہو کر جاتے ہیں،
تو ایسے میں اکیلے شخص کو کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے، تو ایسے میں ان کے ساتھ پولیس پرشاسن موجود رہے گا۔ اب رہی بات خرچے کی، تو خرچے کے لیے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم پلین سے جاتے ہیں اور جو پلین کا خرچ ہوتا ہے، مکہ مدینہ پہنچتے ہیں، وہ سب کچھ اس پیکیج میں رہتا ہے۔ کہاں ہم کو روم ملے گا یا کس جگہ کی ہمیں زیارت کرنی ہے، لیکن یہاں سے جب 25 سے 30 کلومیٹر سفر طے کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد کھانا پینا، روم لینا اور تمام ہی طرح کی باتیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شخص سفر طے کر رہا ہے تو وہ روڈ پر تھوڑی رکے گا، یا تو مسجد میں انتظام ہوگا یا پھر کسی اچھے کمرے میں انتظام کیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ شہاب بھائی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے اور انہوں نے کافی دن پہلے سے اس کی تیاری کی تھی، تو کافی موٹی رقم اس میں خرچ ہونے والی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ لوگوں کو محبت ہے، پیار ہے شہاب بھائی سے، تو وہ ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی ڈھابے پر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اٹھ گئے، بلکہ وہ وہاں پر بل دیتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ سامنے والے شخص کے دل میں شہاب بھائی کے لیے محبت ہے، تو اس محبت کو دیکھتے ہوئے، شہاب بھائی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے وہ بھائی پیسے نہ لے۔ بہرحال لوگ مال دیتے ہیں، اس کے بعد پیسہ دیتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ اب لوگ شہاب بھائی کا سپورٹ کرنے لگے ہیں، لیکن جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنا بجٹ پورا ساتھ لے کر ہی نکلتا ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ راستے میں خرچ ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو سفر میں 1000 روپے خرچہ ہونے والا ہے، تو ہم 1000 روپے ایکسٹرا لے کر نکلتے ہیں کہ بائی چانس اگر راستے میں کوئی پریشانی آ گئی تو یہ 1000 روپے سے ہماری مدد ہو جائے گی، یعنی کہ ہم ایکسٹرا پیسہ اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ اب لے کر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ وہ اپنی جیب میں رکھے گی۔ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا پیسہ آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پے کر سکتے ہیں، کیونکہ اب لوگ کہیں گے کہ شہاب بھائی کا بیگ ہے، بیگ میں کافی زیادہ کپڑے ہیں، ان کے شوز ہے، تمام ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے، جب شہاب بھائی گھر سے نکلے تھے تو ایک بیگ لے کر نکلے تھے، جو کہ ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ بیگ میں کچھ ہی سامان ہوگا، اتنا بھاری بیگ نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص کو چلنا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے 10 کلو تک کا وزن ہوگا، لیکن اس کے بعد سفر انہوں نے طے کر لیا۔ راستے کے کافی سارے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھے، ان کے کپڑے بھی چینج ہو رہے ہیں، ان کے شوز بھی چینج ہو رہے ہیں، تو یا تو شہاب بھائی خود خرید رہے ہیں یا پھر تحفے کے طور پر تمام ہی لوگ دے رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کے سفر پر جاتا ہے، کسی نیک کام کے لیے جاتا ہے، تو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن جو شخص اس سفر کے لیے جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کی مدد کر دے، جس سے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ اس کا اجر نصیب فرما دے۔ جب کوئی شخص اچھے سفر پر جاتا ہے، نیک راہ پر جاتا ہے، تو لوگ ان کا تعاون کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کا تعاون کر رہے ہو، جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہو وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہو، کیونکہ تمام ہی چیزیں لے کر کے چلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر سفر 1 سال کا ہو، اس سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یا تو ان چیزوں کو آن لائن خریدا جائے گا، یا پھر لوگ آپ کو تحفے کے طور پر وہ تمام ہی طرح کی چیزیں مہیا کراتے رہیں گے۔ یعنی کہ کچھ معلومات ہم نے لی تھی، وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایک سروے کے مطابق اگر بات کی جائے تو اس سفر پر کتنا زیادہ خرچ ہونے والا ہے، تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 10 لاکھ روپے تک خرچہ آئے۔
جو کہ اس سفر پر جا رہے ہیں۔ بھائی 1 سال کا سفر ہے اور 1 سال کا خرچہ ہے، کھانا پینا بھی ہے، تمام ہی طرح کے اخراجات ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ خرچے والا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہم ملتے ہیں ایسی ہی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔